کی طرف گئے بغیر، یعنی قربانی کی روح کیا ہے، حج کی روح کیا ہے، یعنی قربانی کی اسپرٹ کیا ہے، ان باتوں کی طرف آپ کو متوجہ کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ جب ہم عبادت کریں تو خارجی دباؤ کے تحت، جیسا کہ ہم اپنے بچوں کو نماز کا مسئلہ آئے تو ڈرا کر دھمکا کر یا انہیں خدا کا خوف دلا کر، جہنم کا خوف دلا کر انہیں نماز کی طرف راغب ہمیں کرنا پڑتا ہے، ایسا ہمارے ساتھ یا ہماری اولاد کے ساتھ ہونا نہیں چاہیے، بلکہ جب ہم عبادات کی اسپرٹ کو اپنے سامنے رکھیں گے تو ایک چیز ہمارے سامنے آئے گی کہ ہم اپنے طور پر، اندرونی طور پر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے راضی ہو جائیں گے۔ ہمارے بچے، ہماری بچیاں اللہ کی عبادت کرنے کا ان کے اندر جذبہ، محبت پیدا ہوگی۔ یہ اصل مسئلہ جو آج ہمارے سامنے ہے، قربانی تو ہم آج کے دن کر دیتے ہیں، لیکن یہ قربانی ہم اپنے باپ دادا کو کرتا ہوا دیکھ کر قربانی کرتے ہیں، یا پھر نماز ہم 5 وقت کی ادا کرتے ہیں تو ہم اپنے باپ دادا کو نماز ادا کرتا ہوا دیکھ کر نماز ادا کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اسپرٹ، اس کی اسپرٹ کیا ہے، قربانی کی روح کیا ہے، حج کی روح کیا ہے، انہی سے متعلق چند باتیں زیادہ وقت آپ کا لیے بغیر چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ آج کے دن آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جانوروں کی قربانی دیں گے، اس کے بارے میں تو اللہ رب العالمین نے صاف طور پر یہ فرما دیا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، دیکھو تمہارے قربانی کے جانور کا نہ مجھے خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، یا خون تو ضائع ہو جاتا ہے، گوشت تو لوٹا کر اللہ رب العالمین ہمیں، یعنی گوشت ہمیں واپس دے دیتے ہیں، کھا لیں، غریبوں میں تقسیم کر لے، جس طریقے سے ہم اس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں کر لے۔ تو یہ چیز اللہ کو نہیں پہنچتی ہے، لیکن جو چیز بندوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، چیز آپ کے سامنے رکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں سے بیت اللہ کی تعمیر کروائی گئی، اور اس بیت اللہ کی تعمیر کے بعد میں یہ فرمایا گیا، اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، کس کے لیے یہ گھر تعمیر کیا جا رہا ہے؟ للناس، دنیا کے تمام لوگوں کے لیے اس گھر کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور اس گھر کی تعمیر کرنے کا مقصد کہ جو کوئی اس گھر کے اندر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے داخل ہو جائے، آ جائے، اسے امن ملے، سکون ملے، چین ملے، دنیا کا اگر ستایا ہوا ہو تو وہ اس جگہ میں آ کے اپنے اسے امن مل جائے۔ تو مساجد کی تعمیر کا مقصد ہمارے، یعنی قرآن کریم کی اس آیت کے بعد میں مساجد کی تعمیر کا مقصد ایک ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ کسی بھی سوسائٹی میں، کسی بھی ملک میں، کسی بھی بستی میں، کسی بھی شہر میں جہاں کہیں پر مسجد کی تعمیر ہو، وہ خانہ کعبہ بیت اللہ کو سامنے رکھ کر اس کی تعمیر کی جائے کہ جو کوئی مسجد کے اندر داخل ہو جائے اسے امن ملے۔ یہ ایک مقصد ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مسجدیں ایسی تعمیر نہیں کرنی چاہیے، نام مسجد کا کوئی اچھا رکھ لیا جائے، نام مسجد کا کسی صحابی کے نام پر رکھ لیا جائے، نام مسجد کا کسی انبیاء کے نام پر رکھ لیا جائے، لیکن مسجد زرار کا اگر اس مسجد کے اندر کردار ادا ہو تو اللہ رب العالمین نے صاف یہ فرما دیا، لا تقم فیہ ابدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے ہرگز مت کھڑے رکھیے۔ اب ہمارے یہاں پر جو بحث کا مدعا ہمارے یہاں پر بنا رہے گا، فلانے بریلوی کی مسجد میں نماز ادا نہیں ہوگی، دیوبندی کی مسجد میں نماز ادا نہیں ہوگی، اور اہل الحدیث کی مسجد میں نماز ادا نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیے ایک چیز، خانہ کعبہ کی جو تعمیر کروائی جا رہی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے، وہ جب انسانیت کے اندر، یعنی انسانیت فرقوں کے اندر بٹ گئی تو انہیں ایک امت بنانے کے لیے خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے۔ تو مساجد کی تعمیر بٹے ہوئے لوگوں کو ایک امت بنانے کے لیے کی جاتی ہے، جیسا کہ آپ قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 یا سورہ یونس کی آیت نمبر 9 دیکھیں گے، یہاں پر اللہ نے فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، کہ سارے کے سارے لوگ پہلے ایک امت تھے،
فاختلفوا، انہوں نے اختلاف کیا. جب اختلاف کیا تو اللہ نے کیا کیا؟ فبعث اللہ نبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق. اللہ رب العالمین نے پیغمبروں کو روانہ کیا اور پیغمبروں کے ساتھ آسمانی کتابوں کو نازل کیا تاکہ ان کے اختلافات کا خاتمہ کر دیا جائے. آپ مسجد یعنی اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو گئی. اب ہر مسجد ہماری بارکس میں تعمیر ہو، ہمارے شہر حیدرآباد میں تعمیر ہو یا کہیں پر بھی تعمیر ہو، اس مسجد کا رخ آپ کو کرنا پڑے گا خانہ کعبہ کی طرف، اور وہی کردار مسجد ادا کرے گی جو خانہ کعبہ کا کردار رہے گا، چاہے وہ مسجد نبوی رکھے یا کچھ رکھے. اگر وہ کردار ادا نہیں کرے گی، مساجد کے ذریعے فرقے بنائے جائیں گے، تو اللہ نے صاف فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، کہ ایسی مسجد جو مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے، انہیں فرقوں میں بانٹنے کے لیے تعمیر کی جائے، لا تقم فیہ ابدا، اے نبی مت کھڑے رہیے ایسی مسجد میں، آپ کو اجازت نہیں ہے، ایسی مسجد آپ توڑ دیجئے، جلا دیجئے، آپ کو پوری اجازت دی جا رہی ہے. مساجد تو تعمیر کی جا رہی ہے ہماری سوسائٹیز میں، لیکن اپنے فرقے کی بنیاد پر مساجد کی تعمیر ہو رہی ہے. اس سلسلے کو ختم کرنا ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے، اس چیز کی قربانی دینا ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے. آپ اس بات کو سمجھ گئے تو چلیے دوسری چیز کی طرف میں آپ کو لیے چلوں گا. جیسے اللہ نے فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو کوئی خانہ کعبہ میں بیت اللہ میں داخل ہو جائے اسے امن مل جاتا ہے. اب ہر مسجد میں، کسی بھی مسجد میں کوئی بھی داخل ہو اسے امن ملنا چاہیے، سکون ملنا چاہیے. اب اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس ذوالحجہ کے مہینے میں جو حج مسلمانوں پر استطاعت رکھنے کی صورت میں فرض کیا گیا، ہر ایک تو حج نہیں کر سکتا، لیکن اللہ رب العالمین نے جو استطاعت نہیں رکھتے اس عظیم عبادت میں ان سب کو شریک کیا. ایک اللہ رب العالمین نے یہ یعنی حج کی کچھ عبادات کو لیا اور تمام عالم اسلام کے مسلمان